ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد ذہین تھا، لیکن اسے ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ جھوٹ بہت بولتا تھا۔ جب بھی احمد کوئی غلطی کرتا، فوراً جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کرتا۔ کبھی ماں سے کہتا، میں نے گلدان نہیں توڑا، ہوا سے گر گیا ہوگا۔ کبھی استاد سے کہتا، میں نے ہوم ورک کیا تھا لیکن کتاب گم ہو گئی۔ ماں، باپ اور استاد احمد کو بار بار سمجھاتے، لیکن وہ کہتا، چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اگر بچ جاؤں تو ٹھیک ہے نا۔ ایک دن احمد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا۔ راستے میں اسے ایک چمکتی چیز دکھائی دی۔ وہ دوڑا اور دیکھا کہ ایک سونے کا سکہ زمین پر پڑا تھا۔ واہ، قسمت کھل گئی، احمد نے خوشی سے کہا، اور وہ سکہ جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں میں اعلان ہوا، ہمارے محلے کے حاجی صاحب کا سونے کا سکہ گم ہو گیا ہے، جو بھی واپس کرے گا اسے انعام ملے گا۔ احمد کے دوستوں نے اس سے کہا، اگر تم نے سکہ پایا ہے تو حاجی صاحب کو واپس کر دو، مگر احمد نے جھوٹ بولا، میں نے تو کوئی سکہ نہیں دیکھا۔ رات کو احمد سویا تو خواب میں ایک خوفناک جن آیا، نے سچ چھپایا اور جھوٹ بولا۔ اب ہر رات تمہیں پریشان کیا جائے گا۔ احمد چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ دوسری رات پھر وہی جن آیا، اور اس بار احمد کے بستر کے نیچے سے آواز آئی، جھوٹ بولنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ تیسرے دن احمد کے اسکول میں اس کی کتابوں میں سے وہی سکہ نکل آیا۔ استاد نے سب کے سامنے کہا، یہ سکہ احمد کے پاس کیسے آیا؟ احمد نے ڈر کر پھر جھوٹ بولا، کسی نے چپکے سے میری کتاب میں رکھ دیا ہوگا۔ استاد نے خاموشی سے احمد کو ماں باپ کو بلایا۔ جب والدین کو سارا واقعہ پتا چلا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اس رات جن پھر خواب میں آیا، لیکن اس بار وہ بولا، اگر تم سچ بول کر غلطی مان لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ احمد کی آنکھ کھلی۔ صبح ہوتے ہی وہ حاجی صاحب کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا، سکہ مجھے راستے میں ملا تھا، میں نے جھوٹ بولا، معاف کر دیجیے۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، سچائی سب سے بڑا انعام ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد احمد نے سچ بولنے کی عادت اپنا لی۔ اب وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایک جھوٹ ہزار مصیبت۔